اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں، مسائل، مصائب سب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دلائے۔ جو بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کریں، جو لوگ گھر کی وجہ سے پریشان ہیں یعنی ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ذاتی گھر عطا کرے، جو لوگ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پیپرز دیے ہوئے ہیں، جن کے رزلٹ آج آنے والے ہیں، اور جنہوں نے ابھی پیپرز دینے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ، میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر، آپ لوگوں کی خواہش پر، بہت ساری میلز ہیں، بہت سارے کمنٹس ہیں، لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا کر لائی ہوں، اس سے پہلے بھی میرے اس ٹاپک پہ بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں۔ آپ لوگ وظائف مانگتے ہیں، آپ لوگ میرے چینل کا وزٹ ضرور کیا کریں، آپ کو آپ کی پسند کا ضرور وظیفہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو پہلے آپ پورا وزٹ کیا کریں تو پھر آپ کو پتہ پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفے مل جائیں گے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اور پسند کی شادی کرنے والوں کے لیے، جو شادی کی جو صرف جن کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن خاص یہ عمل پسند سے شادی کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن جو ہے وہ گھنٹی کا جو نشان ہوتا ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو مل جائے اور آپ میری کوئی ویڈیو مس نہ کر سکیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کیجیے، شکریہ۔ تو چلیں اب وظیفہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوگا۔ پھر آپ لوگ پوچھیں گے کہ ہم اسے کسی اور ٹائم پر کر سکتے ہیں، تو جو ٹائم بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی ٹائم پر اس عمل کو کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اس کی اجازت عام ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی جو کرنا چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے، اور جس نے شادی کرنی ہے وہ یہ عمل خود کرے گا، ٹھیک ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ عمل نہیں کرے گا، آپ نے خود ہی عمل کرنا ہے اپنے لیے۔ اور یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر حاجت کی نیت سے 2 نفل الگ سے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں، وتر اگر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں تو آپ ساتھ پڑھ لیں، اور اگر آپ لیٹ پڑھتے ہیں تو وہ وتر آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے تہجد کے ٹائم کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حاجت کی نیت سے الگ سے آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے یعنی نیت کر لی آپ نے کہ آپ اس مقصد کے لیے یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف جو ہے وہ آپ نے درود ابراہیمی جو نماز والا درود شریف ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ 11 بار درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ 11 بار پڑھی جائے گی، اور 11 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی، یعنی ہر بار سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں پھر آپ نے دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے ٹھیک سے بہت گڑ گڑا کے عاجزی سے دعا کرنی ہے، اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں ان کا نام اپنی دعا میں ضرور شامل کریں۔
ان کا نام لے کر تو آپ نے سجدے میں جا کر یا جیسے بھی آپ دعا مانگنا چاہیں مانگے، لیکن بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور بہت ہی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی شادی جو ہے آپ کی مطلوبہ جگہ پر ہو جائے گی۔ اور عمل کی مدت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس عمل کی جو مدت ہے وہ 41 ڈیز یعنی 41 دن کی ہے۔ 41 دن آپ نے یہ عمل جو ہے کرنا ہے پورا بغیر ناغہ کیے۔ صرف خواتین کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، وہ 41 دن پورے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں، چھوڑ دیں، اور پھر بعد میں اپنے دن جو ہے وہ پورے کر لیں۔ لیکن بوائز جو ہے اگر کرنا چاہیں تو وہ اپنے عمل جو ہے 41 دن بغیر ناغے کے کریں گے۔ اگر ایک دن بھی آپ ناغہ کرو گے تو پھر یہ عمل جو ہے ضائع ہو جائے گا، پھر اس کا وہ اثر نہیں رہے گا، پھر دوبارہ نئے سرے سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو تھی آج کی ویڈیو، میں نے آپ کو اجازت کا بھی بتا دیا، میں نے آپ کو اس کی مدت بھی بتا دی کہ کتنے دن کا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ سوال لازمی کرتے ہیں۔ اور میری یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے، کمنٹ کر کے بھی مجھے بتا دیں، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔